الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. آج ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو سب سے بڑا گروپ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو تلاوت کی 7 منزلیں یا 7 احزاب ہیں قرآن حکیم میں، ان میں سے پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتیں مدنی شامل ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء. لیکن جو دوسرے 7 گروپ ہیں معنوی اعتبار سے جو تقسیم ہے، جن میں سے ہر گروپ میں پہلے 1 یا 1 سے زائد مکی اور اس کے بعد 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتیں ہیں، ان کے اعتبار سے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے جو ہم پڑھ چکے، اور مدنی صورتیں 4 اس میں شامل ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. اگرچہ یہ جو گروپ ہے قرآن حکیم میں، ان میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ تیسرا ہوگا، جو تقریباً 7.5 پاروں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس کی مکی صورتیں 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک. تو طویل ترین اور حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ وہ ہے. لیکن اس اعتبار سے کہ مدنی صورتیں سب سے بڑی قرآن حکیم میں یہی 4 ہیں کہ جو اس جگہ پر یکجا آ رہی ہیں، اس اعتبار سے اس کا ایک خصوصی مقام اور خصوصی اہمیت ہے. یہ جو 4 مدنیات ہیں یہ 2 جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے. اس وقت صرف سرسری طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے، 2 علیحدہ علیحدہ جوڑوں کے لیے سب سے اہم علامت کیا ہے؟ پہلی دونوں صورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، سورہ بقرہ بھی، سورہ آل عمران بھی. اس کے بعد کی دونوں صورتیں بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے براہ راست شروع ہو جاتی ہیں. سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. نہ حروف مقطعات نہ کوئی اور تمہیدی گفتگو. تو اس سے نمایاں ہو رہا ہے کہ وہ 2 صورتیں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. اور یہ 2 صورتیں آپس میں مشابہ ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور یہ آپس میں جوڑے کی صورت میں ہیں. اب اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہوتا ہے، چونکہ یہ
بہت سے اعتبارات سے اہم ترین یہ جوڑا ہے اور یہ جو گروپ ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا مدنی صورتوں کا قرآن حکیم میں سب سے بڑا، اس لیے کہ مدنی صورتیں کل سب حجم ملا لیا جائے تو قرآن حکیم کا 1/3 ہے، 10 پارے کے لگ بھگ بنے گا، بلکہ اس سے بھی قدرے کم، اور ان میں سے 5.25 پارے جو ہیں وہ انہی 4 مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ تو گویا کہ نصف مدنی قرآن جو ہے وہ بالکل آغاز میں آ گیا ہے ان 4 صورتوں یا 2 جوڑوں کی شکل میں۔ ان کا عمود کیا ہے؟ ان کا عمود بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دوہرا ہے، 2 مرکزی مضامین ہیں، اگرچہ وہ باہم مربوط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن عمود کی تعبیر کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے 2 عمود ہیں۔ نمبر 1 شریعت اسلامی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نقطہ آغاز ہے سورہ بقرہ۔ تمام جو احکام شریعت ہیں ان کی ابتدائی جو صورتیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ شریعت کا جو نزول ہوا ہے تدریجاً ہوا ہے، آخری احکام فوری طور پر ابتدا ہی میں نازل نہیں ہو گئے۔ اولاً تو یہ کہ مکی دور میں بہت کم احکام آئے، مکی صورتوں میں جو 2/3 قرآن حکیم ہے اس میں زیادہ تر ایمان کی بحثیں ہیں، رد و قضا ہے، کفار کے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہیں، یا یہ کہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ بنیادی انسانی اخلاقیات جن کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن نہیں، سچ بولنا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، بھوکے کو اطعام، وعدے کا ایفا، وہ اخلاقی تعلیمات۔ تیسرا بڑا اہم مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات، اور وہ بار بار آئے ہیں تکرار اور اعادہ کے ساتھ۔ تو یہ اہم مضامین ہیں مکی صورتوں کے، احکام ان میں بہت کم آئے۔ بڑا بنیادی حکم نماز پڑھو، بس یہ آ گیا ہے، یا یہ کہ خرچ کرو، لیکن وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ نظام زکوٰۃ عطا کیا گیا ہو، بلکہ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں پر، وہ بھی زیادہ تر مساکین اور غرباء پر۔ یہ بھی گویا کہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ تو احکام کا جہاں تک تعلق ہے، جن کو ہم کہیں گے احکام تشریعی، وہ کہ جن سے قانون شریعت بنتا ہے، اس کا تو یوں سمجھیے کہ اس کی ابتدا جو ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ موزوں لفظ ہوگا، اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا۔ تدریجاً پھر وہ اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اس میں جو ارتقائی مراحل طے ہوئے، تو سورہ مائدہ جو ہے وہ گویا کہ تکمیل شریعت کی صورت ہے، اور سورہ بقرہ آغاز شریعت کی صورت ہے۔ ویسے یہ کہ سورہ نساء، سورہ نور میں بھی کچھ احکام آپ کو مل جائیں گے، پھر اس سے آگے چل کر سورہ احزاب میں بھی مل جائیں گے، اور جہاں تک مال غنیمت کا حکم ہے وہ سورہ انفال میں مل جائے گا۔ کچھ متفرق احکام تو آپ کو دوسری جگہوں پر بھی مل جائیں گے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گروپ شریعت کا گروپ ہے، جس میں کہ آغاز شریعت یا بلو پرنٹ شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ بقرہ میں، اور اس کی تکمیلی صورت سورہ مائدہ کا زمانہ نزول ہے تقریباً سن 7 ہجری۔ سن 7 ہجری تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام احکام شریعت جو ہیں اپنی تکمیلی صورت کو پہنچ گئے۔ اس اعتبار سے اس گروپ کا جو یہ عمود کا جزو اول جو میں نے شمار کیا ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ چونکہ اس گروپ کی، سورہ فاتحہ اس گروپ کی مکی صورت ہے، اور اس میں ہمیں یہ دعا تلقین کی گئی، یا وہ صریح الفطرت اور سلیم العقل انسانوں کی جو ایک ضرورت ہے جس کی تعبیر کی گئی ہے اس دعا کی صورت میں، جس پر کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رہنمائی عطا فرما، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ شریعت کا راستہ ہے۔ شرع کے معنی بھی در حقیقت شارع کہتے ہیں راستے کو، طریق کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں راستے کو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم وہ شریعت جو ہے وہ گویا کہ اس گروپ کے اندر اس دعا کا جواب ہے کہ جو ان 4 صورتوں کے اندر سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گیا۔ اس گروپ کا جو عمود ہے، عمود کا دوسرا حصہ وہ ہے اتمام حجت اہل کتاب پر۔ اہل کتاب میں ظاہر بات ہے کہ 2 گروپ تھے اس وقت کے جو براہ راست مخاطب تھے قرآن کے، یہود اور نصارہ۔
تو سورہ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے یہود سے، سورہ آل عمران میں زیادہ تر گفتگو ہوئی ہے نصارہ سے، سورہ نساء اور مائدہ میں دونوں سے ہوئی ہے، ملی جلی بات ہے۔ بہرحال قرآن حکیم میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت، اور دعوت بھی اس حد تک کہ اتمام حجت ہو گیا، ہر پہلو سے انہیں بات سمجھا دی گئی، ہر اسلوب سے حقیقت کو واضح کر دیا گیا، ہر دلیل سے اس بات کو مبرہن کر دیا گیا، ان پر ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے، ان کے اپنے اعتقادات کے حوالے سے حجت قائم کر دی گئی، ان کے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا حوالہ دے کر بات واضح کر دی گئی، گویا کہ ہر اعتبار سے جسے کہا جائے گا قطع عذر، کہ اب ان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں رہا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی عذر رکھتے ہوں یا کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہو جو کسی درجے میں ویلڈ ہو۔ اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں، حجت قائم کر دینا۔ اس کے بعد کوئی ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑا رہے تو اڑا رہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول سبب اور کوئی معقول عذر موجود نہ رہے۔ تو یہ گویا کہ اس گروپ کا اور ان کا تعلق ہوا گویا کہ سورہ فاتحہ ہی میں، یہاں بلکہ وہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ کافی ہو جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں، لیکن وہاں منفی اعتبار سے بھی واضح کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو گویا کہ یہ مغضوب علیہم میں بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں کہ اس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بنی اسرائیل، اور ضالین پر تقریباً اجماع ہے کہ مراد ہے نصارہ۔ یہ گویا کہ اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ یہ عمود کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس سے متعلق ہے، اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اس طریقے سے عمود کے دونوں اجزاء جو ہیں وہ گویا کہ مکی صورت میں سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا جواب ہو گیا یہ شریعت موجود ہے، یہ قوانین موجود ہیں، یہ اوامر و نواہی ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے بچو، اس کا التزام کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کے حوالے سے آخری اتمام حجت کر دیا گیا اہل کتاب پر، یہود پر بھی جو مغضوب علیہم سے مراد تھے، اور ضالین پر جو نصارہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ عمود کے دونوں رخ جو ہیں، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک گروپ کے مکی صورتیں اور اسی گروپ کی مدنی صورتیں گویا کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے مابین مناسبت ہونی چاہیے، تو وہ مناسبت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے، ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق، اگرچہ وہ نام کئی ہیں، وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے الزہراوین بھی قرار دیا انہیں، یا الزہراوان، حالت رفع ہوگی تو الزہراوان ہوگا، حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو الزہراوین۔ یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا۔ زہرا کہتے ہیں نہایت تابناک، روشن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمۃ الزہراء، وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز، ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے رنگت بھی بہت عمدہ دی ہوگی، اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے الزہراوان یا الزہراوین۔ حضور نے ایک حدیث میں، ابھی وہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ اس کو قرار دیا ہے، دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح الغمامتان، الغیایتان، الذلتان، الخرقان، الفرقان، یہ میں نے 6 آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے، اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے، گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر۔ وہ حدیثیں اب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن
سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرات کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے، اصحاب قرآن والے، قرآن کے لوگ۔ اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے۔ اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران۔ وہ زہراوین کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران۔ یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان، نہایت تابناک صورتیں۔ فإنہما تأتیان یوم القیامت، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی، آئیں گی قیامت کے دن۔ اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، کأنہما غمامتان، جیسے کہ وہ دو بدلیاں ہوں۔ غمامہ کہتے ہیں بدلی، ابر کی کیفیت، دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ او غیایتان، یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا یہ پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں جھگڑیں گی، محاجہ کریں گی۔ محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں، تکرار کر کے بات کرنا، دلیل پر دلیل دینا۔ تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، صاحب ہما، ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی طرف سے وہ جھگڑیں گی، وہ ان کی سفارش کریں گی۔ تو اس میں غمامتان، غیایتان، فرقان، یہ الفاظ اور زہراوین، یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت، اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، توطا یوم القیامت بالقرآن واہلہ، لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں، یعنی صاحب قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں، صرف محبت کے معنی میں نہیں، الذین یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، ان کو لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید جب لایا جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیہیں بیان کی کہ جن کو میں بھول نہیں سکا، یعنی اس قدر خوبصورت تشبیہیں حضور نے دیں۔ وہ تشبیہیں کیا ہے؟ کأنہما غمامتان او ذلتان سوداوان بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں، دو بادل ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کی ہیں، یعنی سایہ کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر۔ ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی، دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی، اگر وہ ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیحدہ نہیں ہوں گی۔ گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے، لیکن یہ کہ دو صورتیں علیحدہ ہیں، سورہ بقرہ علیحدہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ او کأنہما خرقان من طیر صواف، یا ایسے حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنے، اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ محاجہ کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں، ان کی طرف سے مدافعت کریں گی، ان کی وکالت کریں گی۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ترمذی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں
ما نسیتہن، وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس ابن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا، تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمذی کی روایت میں، قال یاتیان کانہما غیایتان بینہما شرق او کانہما غمامتان سوداوان او کانہما ذلتان من طیر صواف، دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، تجادلان عن صاحبہما، اور وہ مجادلہ کریں گی، محاجہ کریں گی، مجادلہ کریں گی، جھگڑیں گی، مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو ان دو روایات، بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواس ابن سمعان، لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں، اور ترمذی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے، جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، یہ دو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے، دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے۔ اب جو اس کے وجوہ ہیں اور جو مظہر ہیں جوڑے ہونے کے، نسبت زوجیت کے، اب ان پر ہم نگاہ ڈال لیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو زوجیت ہے یا جوڑے ہونے کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں، اس کے دو پہلو ہوں گے، بعض اعتبارات سے مشابہت بہت نمایاں ہوگی، اور بعض اعتبارات سے ایک ریسیپروکل نسبت ہوگی، عکسی نسبت ہوگی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی نسبت ہوگی، کہ دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہوں، یا ایک مضمون کا ایک رخ ادھر آ گیا ہو اور ایک رخ اسی کا دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ تو زوجین میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حیوانات کے اندر ایک نوع جو ہے اس کی جو دو جنسیں ہوں گی وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوں گی، شیر اور شیرنی، ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنی ایک مشابہت ہے، 99% تو ان کے مشابہت کی شکل نظر آئے گی، بیل اور گائے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اعتبارات سے ان کا جسمانی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، فرق ہے لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مابین کوئی وحدت مقصد موجود نہ ہو، مقصد ایک ہے۔ اسی طریقے سے صورتوں میں جب آپ نسبت زوجیت کو تلاش کریں تو دو پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ایک تو مشابہت کے پہلو کون سے، وہ نمایاں ہونے چاہیے، پھر کن اعتبارات سے یہ کمپلیمنٹری ہیں، کن اعتبارات سے یہ مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آ گیا ہو اور دوسرا رخ دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو تفصیل سے آئیں گی، ورنہ تو یہ خود بڑا لمبا موضوع اس وقت ہو جائے گا، تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی بعد میں جب کہ ہم ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت یہ کہ تین چار چیزیں نوٹ کر لیجئے دونوں اعتبارات سے۔ جہاں تک مشابہت ہے، ایک بات تو بہت نمایاں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے، اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ اس کے بعد آپ کو 20ویں پارے میں جا کر، 19ویں اور 20ویں پارے میں جا کر جو ہے یہ صورتیں چار ملیں گی، وہ چاروں مکی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، وہ چار صورتیں، ورنہ یہ کہ یہ شروع میں دو صورتیں ہیں اور یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، وہ چاروں صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی الف لام میم سے۔ دوسری مشابہت یہ کہ ان دونوں کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فوراً الف لام حروف مقطعات کے بعد، الف لام میم کے بعد قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ہدایت ہونے کی طرف اشارہ۔ بالکل یہی انداز، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار اور پرجلال انداز میں یہی مضمون آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، الف لام میم، اور اس کے بعد جو ہے
نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اتارے اللہ نے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اسی نے اتاری تھی تورات اور انجیل اس سے قبل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر، اور اس نے ہی اتارا ہے الفرقان۔ تو یہ بھی مشابہت کا ایک پہلو ہے۔ تیسرا بہت نمایاں پہلو مشابہت کا جو ہے وہ اختتام پر آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی، اور یہ بھی چیزیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ اکثر حضرات کے سامنے ہوں گی، صرف اس وقت اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک دعا آئی ہے نہایت عظیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اب یہ نہایت عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا فرق ہے، 4 آیتیں پہلے، 5 آیتیں پہلے سورہ آل عمران کے اختتام پر 5 آیتیں قبل اگر دیکھیں گے تو ایک عظیم دعا ہے جو کئی آیات پر مشتمل ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ دونوں آیتیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو حجم کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں تقریباً برابر ہیں، اگرچہ یہ کہ سورہ بقرہ کی وہ ایک ہی آیت ہے اور یہاں متعدد آیات ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ نہایت جامع، نہایت عظیم یہ آیات یہ ہیں، دعائیں ہیں کہ جن پر سورہ بقرہ بھی ختم ہو رہی ہے، سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے۔ تو مشابہت کے پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اب جو مقاسمت کا یہ تقسیم جو ہے کہ ایک ہی مضمون کے، ایک ہی شے کے 2 رخ، 2 پہلو ہو، اور وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہو کہ ایک پہلو آ رہا ہو ایک صورت میں، دوسرا پہلو جو ہے اس پر بحث ہوئی اور دوسری صورت میں، اس کو نوٹ کر لیجئے 4 چیزیں۔ سب سے نمایاں بات تو یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں نہایت مفصل گفتگو ہوئی ہے، دعوت بھی دی گئی، اتمام حجت بھی کیا گیا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قرارداد جرم بھی ان پر، فرد قرارداد جرم وہ بھی عائد کر دی گئی، فرد جرم وہ ہے یہود، بنی اسرائیل، یہود سے خطاب کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ لیکن سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ ہے۔ ان کی سب سے بڑی گمراہی تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں، دعوت اور اتمام حجت یہود پر سورہ بقرہ میں اور نصارہ پر سورہ آل عمران میں۔ اسی طریقے سے انفاق مال یا جہاد بالمال، اس پر جامع ترین مقام، نہایت مفصل مقام، نہایت تاکیدی حکم یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور قتال، جہاد بالنفس، جانے ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جانا، یہ ہے کہ جس کا بڑی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حکیم کے اندر جہاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بالمال والنفس، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد بالمال یہ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے مال خرچ کرنا، اور جان لگا دینا قتال اس کی بلند ترین شکل ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک شخص میدان میں آ گیا ہے، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ہی مضمون، جیسے وہ مضمون ایک تھا اتمام حجت اور دعوت اہل کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہود سورہ بقرہ میں، نصارہ سورہ آل عمران میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالمال سورہ بقرہ میں، اور جہاد بالنفس اور قتال فی سبیل اللہ یہ سورہ آل عمران میں۔ اسی طرح یہ ذرا ایک لطیف بات ہے، سورہ بقرہ میں زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسس ایمان پر ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس اسلام پر ہے۔ اب یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی شے ہے، ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، یقین کی ایک کیفیت ہے، وہ دل کے اندر ہے، وہ باطن میں ہے انسان کے، اور اسلام اسی کا ظہور خارجی ہے۔
انسان کے عمل میں جو روش ہوگی اس ایمان کی بنیاد پر اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن یہ کہ فی الحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو بالکل ایک شے بھی نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں بھی یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر 21ویں رکوع میں جا کر بالکل وسط میں پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ آپ اندازہ دیکھیے کہ ابتدا، انتہا اور درمیان میں یہ تینوں جگہ پر ایمان کے بارے میں اہمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے چل کر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ وہاں اسلام پر زیادہ ایمفیسس ہے، یہاں ایمان پر زیادہ ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے بھی قرآن مجید میں دو مظہر قرار دیے گئے ہیں عملی۔ ایمان اگر اندر ہے تو اس کا ظہور جب انسان کے عمل میں ہوگا، اس کے دو اہم مظاہر ہیں علیحدہ علیحدہ۔ ایک مظہر ہے نماز، روزہ، تقوی، خشوع، خضوع، ذکر کے اندر لذت کا آنا۔ ایک ہے جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا، صبر، مصابرت، ایثار، قربانی، میدان میں آنا، مقابلہ کرنا، باطل سے پنجہ آزمائی کرنا۔ یہ دو ہیں رخ عمل کے، ایمان کے نتیجے میں یہ دو مظاہر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی تقسیم ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک رخ یہاں بیان کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں دوسرا رخ آ رہا ہے۔ چنانچہ آخری رکوع کی جو ابھی میں نے آپ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، وہ عظیم دعا کے بعد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور پھر آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی مضمون کو نمایاں کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر، مصابرت، یہ ہے اصل میں وہ چیزیں کہ جن کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ، تکلیفوں کا جھیلنا، گھر بار چھوڑ دینا، مصائب کو برداشت کرنا، قتال کرنا، قتل کرنا بھی، قتل ہونا بھی، یہ ہے ایمان کا دوسرا مظہر۔ سورہ آل عمران کے اختتام پر یہ دوسرا پہلو، سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلا پہلو، اور اسی کی ایک مثال ہے بہت ہی نمایاں قرآن حکیم میں سورہ انفال میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے ہیں، لیکن اس طور سے کہ شروع میں یہ سورہ بقرہ والا پہلو ہے، اور فرمایا گیا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ شروع میں آئیں، اور فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں حقیقی مومن، سچے مومن۔ آخر میں آیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی، انصار، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ لوگ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تصویر مومن کی شخصیت کی تصویر جو ہے اس کے دو رخ ہیں، دونوں کی تکمیل سے مومن کی شخصیت کا حیولہ صحیح طور پر سامنے آتا ہے، ورنہ وہ یک رخا رہ جائے گا۔ ایک رخ وہ ہے جو خانقاہوں میں نظر آتا ہے، وہاں وہ جہاد اور قتال نہیں، اللہ کی راہ میں باطل سے پنجہ آزمائی نہیں ہے، لیکن مراقبے ہیں، اور وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مجاہدے تو ہوتے ہیں، نفس کشی ہوتی ہے، اور وہ مخالفت نفس کے اندر مبالغے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرا رخ نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مرد میدان تو ہو، لیکن یہ کہ وہ سوز کی کیفیت جو ہے، سوز و ساز رومی جسے کہا اقبال نے
کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ اگر وہ باطنی سوز نہیں ہے، وہ حب نہیں ہے، محبت نہیں ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو معلوم ہوگا کہ کھوکھلی سی ایک چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کی تکمیل کرتی ہے۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک رخ نماز، زکوٰۃ، ایمان، یقین، خشیت، تقوی، آخرت کا یقین، اور دوسرا رخ جہاد، قتال، ہجرت، مصابرت، صبر، یہ دوسرا رخ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا۔ صرف اسی پر فی الحال اتفاق کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں صورتوں کا مطالعہ تفصیل سے کریں گے تو یہ اور نکھرتا چلا جائے گا کہ کس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہ صورتوں میں نسبت زوجیت کی ایک نہایت کامل مثال ہے، اور اس کے لیے دلیل میرے پاس سب سے بڑی، اس لیے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آخری دونوں صورتیں معوذتین ایک نام میں جمع کی گئیں، اسی طریقے سے ان صورتوں کے لیے حضور نے الزہراوین، الغمامتین، الغیایتین، الذلتین، الخرقین، الفرقین، یہ تمام الفاظ تثنیہ کے اس لیے استعمال کیے کہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اور یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی تمہیدی مضامین ہو جائیں، اس کے بعد ہم سلسلے وار لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اس سورہ مبارکہ کے لیے اس کی عظمت، ایک تو عظمت دونوں کی مشترک جو ہے وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مشترک طور پر زہراوین ان کی جو عظمت ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دونوں ترمذی سے ہیں اور دونوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل شیء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن آیۃ الکرسی۔ حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان، جیسے اونٹ کی کے وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمایاں ہوتا ہے، ایسے ہی ہر شے میں، جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں، ہر شے کا ایک کلائمیکس ہے، ہر شے کا ایک نقطہ عروج ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے کہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ واقعہ ہے کہ آیت الکرسی وہ تو عظیم ترین آیت ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بالکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے۔ سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ ربع قرآن ہے، قرآن ثلث قرآن، چوتھائی حصہ قرآن کا، اور آیت الکرسی کو بھی ربع قرآن قرار دیا۔ اس اعتبار سے اس کی بڑی عظمت ہے۔ دوسری حدیث ہے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان بیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان، وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ گویا کہ ایک حصار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کام جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، التزام ہوتا ہو، بار بار پڑھا جاتا ہو، اس کا چرچا ہوتا رہتا ہو، تو جو شیطان ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ زمانہ نزول کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیات کے اعتبار سے تقریباً ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں تو 286 کا حصہ ہی آپ کو ملے گا، 286 آیات۔ البتہ مختلف قرأتوں کے اعتبار سے ایک ایک کا فرق ہے، بعض حضرات کے نزدیک 285 آیات بھی شمار میں آتی ہیں اس کی، اور بعض کے نزدیک جو ہے 287 بھی ہیں، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع جو ہے وہ 286 کی عدد پر ہے۔ لیکن وہ صرف گنتی کا فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہو کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ کہیں کسی جگہ پر ایک گنتی ہو جاتی ہے آیت کی اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ کہ اکثر حضرات کے نزدیک، اور چونکہ میں نے اس کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صلاۃ کو اپنے مابین 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، اس کے حوالے سے میرے نزدیک تو گویا کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ دونوں آیات علیحدہ ہیں۔
صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ متن میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، لیکن بعض قراء جو ہے اسے 285 شمار کرتے ہیں، بعض کے نزدیک 287۔ اب اتنی طویل صورت، یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بیک وقت نازل نہیں ہوئی۔ بعض طویل صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی، مثلا سورہ انعام، اگرچہ وہ بڑی طویل صورت ہے، 20 رکوع اس کے ہیں، ویسے یہ کہ اس اعتبار سے اگر رکوعوں کی تعداد دیکھی جائے تو نصف ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس کے بارے میں روایات ہے کہ وہ بیک وقت نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اسے لے کر نازل ہوئے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے جلوہ میں تھے۔ یہ اس کی خاص شان ہے، جب اس سورہ انعام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت کے ضمن میں جو روایات آئی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ جو صورت ہے یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، البتہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ہجرت کے متصلاً بعد، ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں جمع کرایا۔ یہ وقتاً فوقتاً، یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 2 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ اس عرصے کے دوران جو آیات نازل ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، ان کو حضور فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس کو فلاں آیت کے بعد وہاں رکھ لو، اس طریقے سے مرتب تو کروا دیا حضور نے۔ یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید مرتب ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیر ہدایت، آپ کی اپنی حیات دنیاوی کے دوران۔ البتہ یہ کہ نازل تو ہوا ہے مختلف ترتیب سے، ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پورا یہ جو عرصہ ہے 2 سال سے کچھ کم کی مدت ہے، ہجرت کے بعد سے لے کر اور اولہ آخرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ نزول جو ہے سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک، یہ زمانہ نزول کا ہے۔ البتہ جیسا کہ آگے چل کر میں واضح کروں گا، ایک سورہ مبارکہ اور ہے قرآن حکیم کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے قبل وہ صورت بھی نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، گویا کہ اسی میں قتال کی فرضیت جو ہے وہ آئی ہے۔ اس اعتبار سے سورہ بقرہ اور ادھر وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوا۔ اس میں سورہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کر لیں گے، اس وقت جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول یہی ہے۔ البتہ استثناءات ہیں، ان استثناءات میں سے 2 آیتیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مکیات ہیں، اس پہلو سے کہ ہجرت سے پہلے حضور کو یہ عطا ہو گئی، اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ بقیہ قرآن تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ہے، اس زمین پر جب آپ تھے۔ وہ 2 آیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں جبکہ شب معراج میں آپ خود آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ امت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وہ 2 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں، انہی میں وہ دعا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں، نہایت عظیم دعا۔ اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں خاص طور پر کہ جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں بالاجماع یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 میں نازل ہوئی ہیں۔ تو سن 9 ہجری خاصا فصل ہے، یہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آیات بھی بعد کی ہیں، لیکن ان کو بھی مضمون کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں شامل کیا ہے۔ اس طرح کی استثناءات شاید کوئی اور بھی ہوں، لیکن شاذ کے درجے میں ہوں گی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، تو بحیثیت مجموع یہ کہا جائے گا یہ سب سے پہلی مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک کا زمانہ اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو تجزیہ ہے مضامین کا، یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے،
اور پھر یہ کہ اگر اس کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس کے ضمن میں بعض ایسی تشبیہات کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، کہ اس کے حوالے سے اس مضمون کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا، سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین۔ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، یہ دو امتوں کی صورت ہے۔ اور مجھے یہ جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ جیسے کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جو الصلاۃ ہے، اصل نماز ہے، اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر نصفین میں، دو آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فنصفہا لی ونصفہا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے، اور میں نے دیا بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ قسمہ اللہ نصفین، اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے نصف اول میں تمام تر خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ، اس لیے امتین کہہ رہا ہوں میں، دو امتیں۔ یہ امتین ہیں المسلمتین، سورۃ الامتین المسلمتین، یہ دو مسلم امتوں کی صورت ہے۔ ایک سابقہ امت مسلمہ ہے، وہ ہے یہود۔ ان کی تو تاریخ جو ہے امت کے اعتبار سے بحیثیت امت مسلمہ شروع ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ختم ہو گئی ہے پوٹینشلی حضرت مسیح علیہ السلام پر۔ حضرت مسیح، حضرت زکریا، یہ ہم عصر ہیں تقریباً، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان پر گویا کہ ایک اعتبار سے اس امت کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ امت ابھی تک ایک قوم کی حیثیت سے، ایک نسل کی حیثیت سے یہودی اب بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن امت کے اعتبار سے ان کا دور جو ہے وہ در حقیقت 13 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1300 برس جو ہے حضرت مسیح سے قبل حضرت مسیح پر آ کر، جب انہوں نے حضرت مسیح کی دعوت کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اس اعتبار سے وہ اسی وقت معزول ہو چکے۔ لیکن یہ کہ ایک شے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی موقع پر، اس کا ظہور ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر۔ وہ معزول کیے گئے حضور کی بعثت پر بالفعل بالقوہ معزول ہو چکے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کی بعثت کے زمانے میں، جبکہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے دشمنی برتی اور انہیں اپنے حد تک سولی پر چڑھا کر دم لیا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، وہ موجودہ امت مسلمہ۔ اب ہماری تاریخ 1400 برس کی ہو گئی ہے، اور میں نے ادھر عرض کیا ہے کہ 1300 قبل مسیح سے ان کی تاریخ شروع ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کی معزولی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو پہلے نصف میں سابقہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، اکثر و بیشتر میں براہ راست خطاب ہے، اور باقی حصوں میں روئے سخن انہی کی طرف ہے، چاہے بظاہر خطاب ان سے نہ ہو۔ اور دوسرے حصے میں کل کا کل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ نصف اول میں آیات 152 ہیں، جبکہ نصف ثانی میں 134 ہیں، 286 آیات کی یہ تقسیم۔ البتہ یہ جو فرق نظر آ رہا ہے، اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے فرق تعداد رکوعات کا۔ 152 آیتیں 18 رکوعوں میں ہیں، 134 آیتیں 22 رکوعوں میں ہیں۔ گویا کہ وہ حجم جو ہے، بعد والی آیات کا حجم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے بڑا ہے، اس کے اعتبار سے وہ 22 رکوعوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے 134 ہے، کم ہے، اور جو پہلے نصف میں ہے وہ 152 آیتیں ہیں، لیکن 18 رکوعوں کے اندر وہ سما گئی۔ اب ان میں جو مزید تقسیم ہے، یہ اس وقت تھوڑا سا شاید ذہن پر زور دینے والی بات ہوگی، لیکن یہ کہ اس وقت اگر ذہن نشین کر لیں تو پھر یہ کہ ہم ایک ایک حصے سے گزرتے ہوئے اور ذہن میں اس تقسیم کو اگر مستحضر کر لیں گے تو ہماری ایک ہم آہنگی رہے گی ذہنی اس پورے سلسلہ درس کے ساتھ۔ پہلے 18 رکوع جو ہے، ان میں مزید تقسیم جو ہے وہ عمودی ہے، ورٹیکل، یعنی پہلے 4 رکوع، آخری 4 رکوع، درمیان میں 10 رکوع۔ درمیان کے 10 رکوع جو ہیں ان میں تو براہ راست گفتگو ہے بنی اسرائیل سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع میں، اور پھر 15ویں رکوع کے شروع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہاں جا کر وہ بات ختم ہوئی۔ پورے 10 رکوع مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ پہلے 4 رکوع جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیدی ہیں، بظاہر ابھی خطاب شروع نہیں ہوا، اور ایک اعتبار سے وہ تمہیدی یوں بھی ہے کہ پورے قرآن کے لیے گویا کہ وہ دیباچہ بن جاتے ہیں۔ پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تقسیم، ایک وہ جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ میں وضاحت کروں گا، شاید آج ہی اس کی نوبت آ جائے ورنہ کل وضاحت ہوگی سورہ بقرہ کا جب ہم لفظ برس مطالعہ شروع کریں گے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر دروازہ بند ہو چکا ہدایت کا، لاکھ سمجھا لیا جائے وہ اب ماننے والے نہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں حقیقتاً نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے افراد اس وقت بالفعل موجود تھے۔ ان تینوں میں سے بھی تیسری صورت ہے در حقیقت کہ جو اہل کتاب کی تھی، یہود کی تھی، یہود مدینہ کی، لہذا سب سے زیادہ تفسیر اس تیسرے شق کی ہوئی ہے، اس لیے کہ روح سخن تو انہی کی طرف ہے سارا، اگرچہ یہ کہ جو دوسری شق ہے ان کے اندر بھی ان کا جز شامل ہے، لیکن زیادہ تر تیسرا جو حصہ ہے وہ در حقیقت ان سے متعلق ہے، ان میں روح سخن ان کی جانب ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے یہ ابدی اہمیت کے حامل ہے کہ گویا کہ ان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے مستفید ہو سکیں گے، کون وہ ہیں کہ جن کے لیے اس کا دروازہ بند ہے، کون وہ ہیں کہ جو بین بین ہیں، کچھ استفادہ کرتے بھی ہیں، تھوڑا بہت راستہ چل بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ 3 قسم کے لوگ دنیا میں رہے ہیں کسی بھی دعوت کے رد عمل پر۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ہر چہ بعد آباد پورے طور سے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ایک وہ جو اڑ گئے، کفر، عناد، دشمنی، ہٹ دھرمی، تعصب، اس کی وجہ سے رک گئے کہ کوئی دلیل، کوئی استشہاد، کوئی استدلال ان کے لیے مفید نہیں ہوا۔ ایک وہ کہ جو کچھ کسی درجے میں مان کر، لیکن یہ کہ پورے طور سے ماننا، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن اپنے آپ کی اس کے ساتھ کر لینا، یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اس اعتبار سے وہ گویا کہ یونیورسل ٹروتھ کے درجے میں ہے، لیکن چونکہ انہی کے پردے میں روح سخن ہے یہود کی طرف، اس اعتبار سے وہ نصف اول کے مضامین میں شامل ہے۔ بقیہ 2 رکوعوں میں جو دین کی بنیادی تعلیم ہے، اس کو نوٹ کیجئے، چونکہ جو 2/3 حصہ قرآن مجید کا تھا وہ تو نازل ہو چکا ہے سورہ بقرہ سے قبل۔ سورہ بقرہ تو ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں بالکل شروع میں رکھا گیا ہے۔ جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو عقائد ہیں، جو فلسفہ ہے، جو حکمت دین ہے، وہ تو پورا کا پورا آ چکا ہے مکی صورتوں میں۔ تو ضرورت پیش آئی اور یا حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ اس کا خلاصہ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں رکھ دیا جائے، تاکہ ایک عام قاری جب اسے پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے وہ مکی قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ جائے، پھر وہ آگے بڑھے۔ تو 4 رکوع جو ابتدائی ہیں وہ اس اعتبار سے تمہیدی ہیں۔ 4 رکوع جو بعد کے ہیں، یعنی 4 کے بعد 10 رکوع میں براہ راست خطاب ہوگا بنی اسرائیل سے، آخری 4 رکوعوں میں یہ ٹرانزیشن ہے کہ اب ابراہیم کی ایک نسل میں یہ امت مسلمہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا کیا ہوا تھا، منصب دیا ہوا تھا یہود کو، اب وہ منصب سلب کر کے حضرت ابراہیم ہی کی نسل کی دوسری شاخ، حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اب ان پر جو لوگ ایمان لائے تو ایک نئی امت وجود میں آئی۔ اب ان کو نصب کیا جا رہا ہے، یہ منصب اب ان کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم چونکہ وہ نقطۂ جامع ہے ان دونوں امتوں کی، جہاں پر جا کر کہ پھر جہاں پہ وہ مل جاتی ہے جو سلسلہ ان کا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم کا ذکر، تعمیر کعبہ کا ذکر، پھر کعبے کی طرف اب رخ کا پھیر دیا جانا، تحویل قبلہ، وہ گویا کہ علامت ہے اس کی کہ اب وہ سابق قبلے والے یعنی یہود جن کا قبلہ رہا یروشلم، بیت المقدس، اب وہ معزول کر دیے گئے۔ اب اس کعبے کے گرد ایک نئی امت محمد وجود میں آ گئی اور اس کا نصب عمل میں آ چکا، وہ اب اس منصب پر فائز کر دیے گئے۔ یہ ہے 18 رکوع جو پہلے ہیں نصف اول کے، 4 تمہیدی، 10 میں خطاب بنی اسرائیل سے براہ راست،
اور پھر 4 کے اندر وہ تحویل جو ہے کہ ایک کی معزولی کا اعلان اور دوسرے کے اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان۔ اس کے بعد جو بقیہ ہے 22 رکوع، اب خطاب شروع ہوا براہ راست امت مسلمہ سے۔ گویا کہ تحویل قبلہ ایک طرح کی کورونیشن تھی، تاج پوشی تھی۔ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مقام پر فائز کر دی گئی، اس کی تاج پوشی ہو گئی۔ اب ان سے خطاب ہے، اس خطاب کے بارے میں وہ تشبیہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں غور کیجئے تو مضامین جو ہیں بظاہر، یہ لفظ مناسب نہیں ہے قرآن کے لیے، لیکن بظاہر کٹے پھٹے سے نظر آتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بظاہر مضامین گڑبڑ نظر آتے ہیں۔ ابھی نماز کا ذکر ہو رہا تھا، ابھی کہیں جہاد کا ذکر شروع ہو گیا، ابھی کہیں کوئی اور بات آ گئی، تو بیچ میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے سامنے تمثیل آئی تھی، تشبیہ آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے کہ آپ ایک ایسی رسی کا تصور کریں جو 4 لڑیوں سے بٹی گئی ہو۔ اب جب بٹ دیا جاتا ہے، فرض کیجئے کہ اس کے رنگ جدا جدا ہیں، ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک فرض کیجئے سبز ہے یا پیلی ہے۔ جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا، کٹے پھٹے نظر آئیں گے۔ اگر آپ ایک طرف سے دیکھیں گے تو سفید ہے، سرخ ہے، نیلا یا پیلا ہے، اور یا سبز ہے، پھر سفید ہے، سرخ ہے، پھر نیلا یا پیلا ہے، پھر سبز ہے۔ اس طریقے سے رنگ جو ہے کٹے پھٹے نظر آئیں گے۔ اگرچہ آپ اگر اس کو کھول دیں تو معلوم ہوگا کہ سبز لڑی بھی سیدھی ہے، مسلسل ہے، سفید ڈوری بھی مسلسل ہے، سیدھی ہے، نیلی بھی سیدھی ہے، سرخ بھی سیدھی ہے۔ اس اعتبار سے 4 لڑیاں ہیں جو باہم آپس میں بٹی ہوئی ہیں ایک رسی کی شکل میں۔ ان کو بھی 2 کے 2 جوڑوں میں سمجھیے۔ ایک ہے احکام شریعت، یہ کرو یہ نہ کرو، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پہلے کے بھی 2 حصے ہیں، احکام شریعت میں عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اور دوسری طرف جہاد میں انفاق یا جہاد بالمال بھی ہے اور قتال جہاد بالنفس بھی ہے۔ تو 4 یہ جو ڈوریاں ہیں یا 4 لڑیاں ہیں، ایک میں عبادات سے متعلق احکام، دوسرے معاملات انسانی سے متعلق احکام، تیسرے انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالمال، چوتھے قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالنفس۔ ان 4 لڑیوں کو اس طریقے سے بٹ دیا گیا ہے ایک رسی کی شکل میں کہ یہ 4 مضامین ایک دوسرے کے بعد مختلف وقفوں سے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان سب میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے۔ اس اعتبار سے اب ان میں جو پولرائزیشن ہے یا ان میں جو تقسیم ہے 4 مضامین کی، وہ ورٹیکل نہیں ہے، ہاریزونٹل ہے۔ وہ 4 لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں مسلسل، اور وہ 4 لڑیاں جو ہیں آپس میں بٹے ہونے کی وجہ سے بظاہر کٹی پھٹی نظر آتی ہیں۔ یہ ترتیب ہے سورہ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ۔ 40 رکوع، 18 ادھر 22 ادھر۔ 18 میں خطاب امت مسلمہ سابقہ یہود سے، 22 میں خطاب امت مسلمہ موجودہ یعنی ہم مسلمانوں سے۔ پہلے 18 میں 10 درمیانی میں براہ راست خطاب یہود سے، 4 تمہیدی شروع میں، 4 تحویلی، امت سابقہ معزول، اور یہ امت نئی جو محمد الرسول اللہ پر ایمان کی بنیاد پر وجود میں آئی، جس کا مرکز ہے، جس کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اب یہ اس مقام پر فائز کر دی گئی۔ بقیہ میں 22 رکوعوں میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں، احکام عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس یا قتال فی سبیل اللہ۔ اب اس کے بعد آئیے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آ رہے ہیں حروف مقطعات الف لام میم۔ آج اگر اسی کے بارے میں ہم چند باتیں نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حق ادا ہو جائے گا، اس سے آگے پھر انشاءاللہ کل چلیں گے۔ حروف مقطعات کے بارے میں چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل قطعی ہیں، متفق علیہ، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ مقطعات انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع کاٹا، قطع ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ قطع سے باب تفعیل ہے، تقطیع، قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ لکھے ہوئے ہیں الف لام میم جڑے ہوئے، لیکن علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہے اور میم جڑے ہوئے لکھے ہوئے ملیں گے آپ کو قرآن میں، لیکن ہا میم علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے۔ یاسین، یاسین، طٰہٰ، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، علیحدہ علیحدہ۔
تو چونکہ انہیں علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کیا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں جو متفق علیہ باتیں ہیں ان کا حتمی یقینی مفہوم و معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال و اقول بہت ہے، لوگوں نے رائے دی ہیں، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنے مزاج کی مناسبت سے باتیں کہی ہیں، لیکن اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ان کا یقینی حتمی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ اسی اعتبار سے بعض حضرات نے کہا کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے کوئی کوڈ ورڈز دیے جائیں تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ الفاظ پہلے جو ہے کمیونیکیٹ کیے گئے ہوں اور اب اس کے حوالے سے صورت نازل ہوئی ہے تو یہ گویا کہ ایک سند کے درجے میں وہ الفاظ وہ حروف جو ہیں اس کے ساتھ آئے ہیں۔ واللہ عالم یہ بھی صرف ایک قیاس ہے، کنجیکچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ دوسری یقینی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی اور مفہوم کے ضمن میں مرفوعاً کوئی قول منقول نہیں۔ حضور نے نہیں بتایا کہ اس کے یہ معنی، اگر ہوتے تو یقیناً اس کے بعد ہمارے سر تسلیم خم ہوتا، ہم اس کو تسلیم کرتے، لیکن حضور نے ان کے معنی نہیں بتائے۔ اسی سے ضمنی طور پر ایک بات اور جو ذہن نشین کر لیجئے کہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا، وہ ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں۔ وہ عمل کی طرف ان کا دھیان زیادہ تھا، توجہ زیادہ تھی، جن چیزوں کا کسی عمل سے تعلق نہ ہو اس کے بارے میں انہوں نے حضور سے سوال بھی نہیں کیا۔ یہ تو ہمارا جو ایک انداز ہے خاص طور پر، اور یہ عجمی انداز، ایرانی ذہن بلکہ پورا آریائی ذہن، یہ کہا جاتا ہے کہ سیمیٹک جو سامی نسلیں ہیں ان کے اور آریائی نسلوں کے مابین یہ بڑا فرق و تفاوت ہے مزاج کا۔ آریائی قوم جو ہے، اقوام جو ہے اور آریائی نسلیں جو ہے ایرینز، وہ بڑے منطقی لوگ، بال کی کھال نکالنے والے لوگ، وہ علمی کھود کریت کے اندر لگ جانے والے لوگ، اور سیمیٹکس جو ہے ان میں ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں بلکہ عمل کی طرف ہے، وہ زیادہ ایکشن اورینٹڈ ان کا مزاج ہے۔ تو یہ چیز واقعتاً ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے بہت کم سوالات کیے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں جن کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے بلکہ وہ صرف کسی علمی نوعیت کی چیز ہو، جس کی ایک بڑی نمایاں مثال میں نے بارہا بیان کی ہے، اس حدیث میں سامنے آتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے، حضرت ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب حضور نے تو یہ خبر دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب یہی وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم پوچھتے وہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کس صورت میں آئے گا، کچھ نہیں۔ یہ سارے سوالات جو ہیں یہ علمی نوعیت کے، معلوماتی نوعیت کے، کب، کیوں، کیسے، کدھر سے، یہ سارے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ چیز جس کا تعلق عمل سے ہے، اس سے نجات کی راہ کون سی ہوگی؟ بس آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا، ہمارے لیے کافی ہے۔ اب عملی اہمیت جو ہے وہ اس سوال کی بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں جو حضور نے پھر ارشادات فرمائے ہیں وہ مدح قرآن اور قرآن مجید کی تعریف، اس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے، وہ یوں فصاحت کا، بلاغت کا، ادبیت کا اور پھر حکمت کا، علم کا، معرفت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ بہرحال یہاں صرف یہ نقطہ بیان کرنا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ان کے بارے میں کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ البتہ چوتھی چیز جو اسی سے متعلق پھر نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ کوئی معروف اسلوب تھا عرب کا، ورنہ کوئی نہ کوئی سوال تو کرتے۔ صحابہ سوال نہ کرتے، چلیے تعظیماً نہ کرتے، یا یہ کہ چونکہ عمل سے متعلق ہے نہیں ہے لہذا نہ کرتے، لیکن یہ کہ لوگ تو اعتراض کرتے کہ یہ کیا الف لام میم، یہ کیا حامیم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ یہ تو بے معنی سی باتیں ہیں، اس کے تو کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کتاب مبین، دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بالکل روشن کتاب ہوں، واضح کتاب ہوں، اس کے مضامین بالکل صاف ہیں، بالکل نمایاں ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہ کیا چیزتا ہے الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی اس کے؟ لیکن یہ بھی ثابت ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا. ان کے ہاں خطیب شاید خطبہ دیتے ہوئے پہلے اس طرح کے حروف کو بول کر، کوئی مناسبت بھی ہو سکتی ہے، وہ میں عرض کروں گا اس کے بارے میں کیا کیا مناسبتیں لوگوں نے اپنے جو بھی ذہن کی جو رسائی ہے اور جو بھی جولانی ہے فکر کی اس کے اعتبار سے بیان کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک معروف اسلوب ہو، اور اسی وجہ سے مشرکین نے، کفار نے، معاندین نے، دشمنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. حالانکہ جیسے کہ تیسرے رکوع میں چل کر آ جائے گا، بعض اعتراضات انہوں نے کیے کہ یہ کیا ہے قرآن مجید میں مچھر کی تشبیہ دی جا رہی ہے، مچھر تو بڑی حقیر شے ہے، کہیں مکڑی کی تشبیہ دے دی گئی ہے. اس کا جواب دیا گیا کہ تشبیہ کا حسن تو اس میں ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ کہ کوئی شے حقیر ہے. کسی حقیر شے کی تشبیہ دینی ہے تو حقیر شے سے دی جائے گی تاکہ اس کا جو حقیر ہونا ہے وہ پوری طریقے سے مبرہن ہو جائے. یہ جواب دیا گیا. لیکن یہ کہ اعتراض کیا گیا نا، لیکن یہاں یہ ہے کہ ان حروف مقطعات کے استعمال پر اور ان کے قرآن مجید میں یعنی وحی میں شامل کیے جانے پر کوئی اعتراض بھی منقول نہیں ہے. یہ چار چیزیں تو ہیں متفق علیہ. باقی جو چیزیں ہیں کہ کیا کیا اس کے معانی اور مفاہیم کے بارے میں آراء ظاہر کی گئی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ذرا کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ ذرا دلچسپ ہے. یہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے معانی اور مفاہیم پر ان سے کوئی روشنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سامنے ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہوں حروف مقطعات جن کے حقائق شاید آئندہ چل کر روشن ہو جائیں. جیسے کہ وہ آیت مبارکہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں بار بار پڑھی تھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اس اپنی نشانیاں واضح کریں گے، کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی، ان پر مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے حوالے سے بھی کوئی حقیقت بعد میں ایسی سامنے آ جائے جس سے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اور مبرہن ہو جائے. اس کا امکان موجود ہے. لیکن یہ امکان اگر ہے تو اسی شکل میں کہ اس کے کچھ اعداد و شمار جو ہے، کچھ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے رہے تاکہ غور کرنے والے غور کرتے رہے. اور اس حوالے سے بھی ایک بات کہی گئی ہے ماضی قریب میں، اس کا بھی میں تذکرہ بعد میں کروں گا. تو یہ سٹیٹسٹکس جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیجئے، اور اس میں عربی زبان کی فقہ اللغہ کے اعتبار سے بھی بعض مضامین اہم ہیں. دیکھیے یہ حروف مقطعات جو ہے ظاہر بات ہے حروف ہجا ہیں، وہ جو تختی ہے حروف ہجا کی، الف با تا سا جیم ہا خا دال، وہ یا تک جائے گی، یہ تختی ہے. عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ تعداد 28 ہے یا 29 ہے. یہ دونوں جو ہیں عدد مانے جاتے ہیں. کس اعتبار سے؟ الف تو ایک حرف ہے، شروع کا پہلا حرف ہے. حمزہ کو بھی اگر حرف علیحدہ گنا جائے تو یہ 29 بن جائیں گے، اور حمزہ کو شمار نہ کیا جائے تو یہ 28 رہ جائیں گے. حمزہ اصل میں ہے کیا؟ الف پر ہی اگر زبر لگ جائے آ تو اب یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں ہے. زیر لگ جائے ای، یہ بھی حمزہ ہوگا، یہ بھی الف نہیں ہے. پیش لگ جائے او تو یہ بھی حمزہ ہے، الف نہیں ہے. جزم ہو جیسے بے با، با یعنی با کے بعد الف ہے لیکن جزم لگ گیا با، تو یہ بھی حمزہ ہے. تو الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف تو نام ہے صرف اس کا کہ اگر کوئی حرف اس سے پہلے مفتوح ہے، اس پر زبر آ رہا ہے تو الف لگ جائے گا تو وہ 2 زبر ہو جائیں گے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی معنی میں واو کا استعمال بھی ہے. واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر پیش ہے تو واو اس پیش کو کھینچ دیتا ہے. بے پر پیش ہو، با پر پیش بو، اور اس کے ساتھ واو تو بو، وہی پیش جو ہے گویا کہ 2 پیش بن گئے اور وہ ذرا کھچ گیا. یہ کا عمل بھی یہی ہے. یہ حروف ہے 3 حروف علت کہلاتے ہیں، الف اور واو اور یا. یا کا بھی معاملہ یہی ہے. یا سے پہلے اگر زیر ہے حرف پر تو یہ یا صرف یہ کرے گی کہ اس زیر کو کھینچ دے گی. بے زیر یہ بی، وہ گویا کہ اگر صرف زیر ہوتا تو بے اور یہ ساتھ لگ گیا تو بی. اس معنی میں الف بھی در حقیقت اپنے حرف ما قبل پر اگر زبر ہو تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر اور ایک زبر کا اور اضافی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن یا اور واو میں یہ ہے کہ اس پر جزم بھی آئے گا، اس پر زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گا، پیش بھی آئے گا، پھر بھی اسے وا کہیں گے. الف پر جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں کہتے، ہم حمزہ کہتے ہیں. تو یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیے، الف ورسس حمزہ. یہ جو حروف ہجا ہیں عربی کے اس کے اعتبار سے اس کو سمجھ، اسی لیے حمزۃ الوصل کہتے ہیں.
جہاں پر الف لگا ہوتا ہے، یا الف لام جو ہے، اب اس کا بھی ہم کہتے ہیں یہ لام تعریف، اور اس کے اندر وہ حمزہ جو ہے اس کو شمار ہی نہیں کرتے، الف کو شمار ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حمزہ وصل ہے، لیکن اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو 28 یا 29 حروف ہیں، بلکہ میں اب 28 کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں، ان کی پوری تختی کو 3 میں تقسیم کر لیں۔ درمیان میں 5 جوڑے ہیں تو 6، جن میں سے ہر جوڑے کے اندر ایک حرف ہے نقطے والا، ایک بغیر نقطے کے۔ دال زال، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا۔ را زا، فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا۔ سین شین، یہاں پہ ایک کی بجائے 3 نقطے لگ گئے، لیکن فرق وہی ہے۔ صاد ضاد، وہی ایک نقطہ۔ طا ظا، ایک نقطے کا فرق۔ عین غین، ایک نقطے کا فرق۔ یہ ویسے تو 6 جوڑے ہیں، لیکن ان میں سے دال زال کو ذرا علیحدہ کر دیجئے تو را سے لے کر اور غین تک یہ 10 حروف درمیانی کی تختی ہے۔ ان میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان میں سے نقطے والا حرف نہیں لیا گیا حروف مقطعات میں، بغیر نقطے کا لیا گیا ہے۔ را ہے، زا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے، صاد ہے، ضاد نہیں ہے، طا ہے، ظا نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں ہے۔ ان 5 جوڑوں میں سے 5 حروف جو نقطوں کے بغیر ہیں وہ حروف مقطعات میں شامل ہیں، اور جو نقطے والے ہیں وہ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن صرف ایک آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، یہ اس کی ایک جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اعداد و شمار ہے، سامنے رہے تو شاید اس کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو کوئی حقیقت بعد میں کھل جائے، واللہ عالم۔ اب ادھر 9 حروف رہ گئے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال۔ ان میں سے صرف 2 حروف ہیں، الف اور ہا۔ 7 حروف اس میں سے نہیں آئے، حروف مقطعات میں شامل نہیں۔ جو آخری ہے 9، فا قاف کاف لام میم نون وا ہا یا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو حروف ہیں 9، ان میں سے 7 ہیں، 2 نہیں ہیں۔ اس میں سے قاف بھی ہے، کاف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے، صرف شروع کا فا نہیں ہے، آخر میں واو نہیں ہے، پھر یا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے 9 میں سے صرف 2، آخری 9 میں سے صرف 2 نہیں ہے، 7۔ یہ 7 اور 2 مل کے 9 ہو گئے۔ درمیان کے 5 جوڑوں میں سے 5 جو غیر منقوط ہیں، کل 14 حروف استعمال ہوئے، اور 14 نصف بن جاتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر حروف ہجا 28 شمار کیے جائیں تو 28 میں سے 14 حروف مقطعات میں شامل ہیں، 14 نہیں۔ اب ایک اور اعتبار سے دیکھیے، اٹ کین بی اے کوئنسیڈنس، ہو سکتا ہے صرف اتفاقی بات ہو، لیکن قرآن مجید کا معاملہ ہے، ہم اس سے صرف محض اتفاقی نہ کہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہو، کہیں آئندہ جا کر وہ کھلے۔ 29 صورتیں ہیں 114 میں سے جن میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور حروف ہجا کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یا 29 یا 28۔ 29 صورتوں کے شروع میں حروف ہجا آئے، اور 29 کا نصف تو ہو ہی نہیں سکتا، 28 ہی کا نصف ہوگا، اور وہ 14 ہیں، تو 14 حروف استعمال کیے گئے۔ 29 میں ایک ویسے ڈسپیوٹڈ ہے کہ حمزہ کو علیحدہ حرف مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ان میں سے اب نوٹ کر لیجئے کہ 2 ایک حرف بھی ہے 3 صورتوں میں، سورہ نون، سورہ قاف، سورہ صاد، یہ ایک حرف آیا ہے، اور یہ ایک صورت میں ایک حرف۔ 9 صورتوں میں 2 حروف آئے ہیں، حامیم، یہ 6 میں ہے، 7 میں ہے حامیم، اور طٰہٰ، تاسین یاسین، 6 میں حامیم اور 3 یہ تاسین طٰہٰ اور یاسین، یہ 9 صورتیں ہیں جن میں 2 حروف آئے ہیں۔ 13 صورتیں وہ ہیں جن میں 3 حروف آئے ہیں، الف لام میم 6 میں، الف لام را 5 میں، طا سین میم 2 میں۔ 2 صورتیں وہ ہیں جن میں 4 آئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ 2 صورتیں جن میں 4 آئے ہیں۔ 2 صورتیں ہیں جن میں 5 آئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اور ہا میم عین سین قاف، یہ 2 صورتیں۔ تو ان سب کو جمع کیجئے، 1 سے لے کر 5 تک کے حروف جو ہے مقطعات کی شکل میں آئے ہیں۔ اور ان میں بھی ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حامیم 2 حروف ہیں لیکن آیت شمار ہوتے ہیں، الف لام را 3 ہے، آیت شمار نہیں ہوتی۔ یہ تمام چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، شروع میں توقیفی ہیں جو حضور نے بتایا۔
ایک ہی صورت ہے جس میں حروف مقطعات 2 آیتوں پر مشتمل ہے۔ حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ یہ سورہ شورى واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس کی کہ 2 آیتیں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ یہ تو ہوئے وہ جو میں نے کہا تھا کچھ فیکٹس اینڈ فگرز، کچھ اسٹیٹسٹکس، کچھ اعداد و شمار۔ اب آئیے ان کے مفہوم کے بارے میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ نام ہے، بہت سے حضرات کی رائے ہے سورتوں کے نام ہیں۔ جزوی طور پر یہ بات صحیح ہے۔ سورہ نون کو ہم سورہ نون کہتے ہیں نام کے نون کے حوالے سے، اگرچہ اس کا نام ایک اور بھی ہے، اس کو سورہ قلم بھی کہا گیا، نون والقلم وما یسطرون۔ سورہ قاف، اس کو سورہ قاف کہتے ہیں، اس کا کوئی اور دوسرا نام بھی نہیں ہے۔ یاسین، اس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، کوئی اور نام نہیں ہے اس کا۔ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کہتے ہیں، اس کا کوئی اور نام نہیں ہے۔ صاد، سورہ صاد ہی اس کا نام ہے۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام جو یہ حروف مقطعات ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ جزوی طور پر صحیح ہے بات، کلی طور پر صحیح نہیں، اس لیے کہ تمام صورتوں میں تو یہ آئے نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر الف لام میم 6 صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے یہ حروف مقطعات، تو 6 صورتوں کا ایک نام تو نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم سجدہ تو اگرچہ نام اس کا رکھا گیا ہے، سورہ سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں، الف لام میم سجدہ بھی کہہ دیتے ہیں، حامیم سجدہ سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ یہ بات صرف جزوی طور پر صحیح ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کو اس پر بہت اصرار ہے کہ یہ نام ہی ہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہ یہ اس کو جملہ بنایا ہے اور کہا ہے ھذا الف لام میم۔ الف لام میم سے پہلے ھذا کو گویا کہ محذوف مانا ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن میرا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر بات صحیح ہے، لیکن اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا، اس اعتبار سے بات ویلڈ نہیں ہے۔ ایک رائے دی ہے مولانا فراہی کے استاد مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ رائے ویسے بڑی دلچسپ ہے کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف یہ مشترک ہیں، اور یہ حروف بھی چینی زبان کے جو الفابیٹس ہیں انہی کی طریقے سے اشیاء کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں، اور وہ نام ہوتے ہیں ان چیزوں کا، علامت بھی بنتے ہیں۔ بعض زبانیں جو ہیں، اکثر زبانیں تو وہ ہیں کہ جن کے الفابیٹس جو ہیں آواز کے حوالے سے ہیں، لیکن یہ کہ بعض زبانوں کے الفابیٹس شکلوں سے ہیں، وہ اشیاء کی صورتوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ مثلا چائنیز زبان جو ہے اس وقت دنیا کی بہرحال بڑی زبانوں میں سے ہے، اس لیے کہ 1/5 جو ہے پاپولیشن دنیا میں ان چینیوں کی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے صورتوں کی، جو چیزوں کی اشیاء ان کی صورتیں جو ہیں ان سے وہ جو حروف جو ہے وہ ماخوذ ہیں۔ تو مولانا فراہی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی اور عبرانی کے حروف الفابیٹس جو ہیں یہ بھی اشیاء کی صورتوں سے۔ الف کچھ گائے کے سر کے مانند لکھا جاتا تھا، اور اس سے مراد بھی گائے ہے۔ بے کو بیت، بیت الفابیٹ جو آپ کہتے ہیں، الفابیٹ الف بیت، یہ بیت کیا ہے؟ یہ عبرانی کا بیت ہے، اور یہ بیت کیا ہے؟ گھر، بیت۔ آپ تصور کیجئے کسی زمانے میں گھر کا کیا نقشہ ہوتا تھا۔ چھت ڈالنی جب تک انسان کو نہیں آئی تھی تو گھر ہوتی تھی صرف 4 دیواری، اور یہ بے جس طرح لکھا جاتا ہے یوں بنا کر، یہ 2 دیواریں کھڑی ہوئی ہے، نیچے زمین ہے، یہ بیت ہے، یہ گھر ہے۔ با در حقیقت ریپرزنٹ کرتا ہے بیت کو، یعنی گھر کو۔ اسی طرح جیم جو ہے اس طریقے سے لکھتے تھے جیسے اونٹ کا سر ہوتا ہے، اسی طرح کا خم جو ہے اس کی گردن کے ساتھ آ کر، اور اس کو جیمل، جیمل جو ہے عبرانی میں جیم کو جیمل کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نون، نون یہ مچھلی کے مانند لکھا جاتا تھا، جیسے مچھلی کا آپ نے کبھی کسی مصور کے ہاں دیکھا ہو تصویر میں، تو بس ایک کرڈ لائن، کرڈ لائن کے ساتھ ایک نقطہ اگر تو ذرا آپ نے اوپر کر کے درمیان میں ڈال دیا تو یہ چاند تارے کو ریپرزنٹ کرے گا، اور اگر ایک طرف نقطہ ڈالا ہے تو یہ مچھلی کی شکل بن جائے گی، وہ نقطہ آنکھ کو ریپرزنٹ کرے گا اور یہ مچھلی کی صورت بن جائے گا۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے، نون کا لفظ جو ہے مچھلی کے معنی میں قرآن میں آیا ہے۔ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور حضرت یونس علیہ السلام جس کو کہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے ہیں ایک طرح سے قیدی، اللہ تعالیٰ کے قیدی، پھر مچھلی نے اگلا ہے انہیں، تو یہ مچھلی والے، اور صاحب الحوت کہا گیا ہے سورہ نون میں۔ سورہ نون کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے صاحب الحوت،
فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، اور صاحب الحوت مچھلی والا، اور سورت شروع ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون، گویا کہ مناسبت ہے، آخر میں صاحب الحوت ذو النون کا ذکر ہو رہا ہے اور نون سے سورت شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح مولانا فرائی کا کہنا ہے کہ توئے جو لکھتے تھے یہ عبرانی زبان میں، تا جو ہے یہ سانپ کو ریپرزنٹ کرتی ہے، توئے، تا جسے ہم کہیں گے عربی کے اعتبار سے، اردو میں توئے کہتے ہیں۔ جیسے کوبرا کبھی آپ نے دیکھا ہو، اس نے پھن اٹھایا ہوا ہو تو ایک اس کا دھڑ کا حصہ جو ہے اٹھا ہوا ہے، اوپر پھن ہے اور نیچے کنڈلی ہے، تو تا جو ہے در حقیقت وہ ایک طریقے سے ریپرزنٹ کرتا ہے سانپ کو۔ اور یہ بھی بات ہے صحیح، جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہیں خصوصاً ذکر کیے گئے ہیں، ان میں شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ تا کے ساتھ ہیں، تاہا تو تقریباً جو اس کے 5 رکوع ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ تو یہ ایک مناسبت سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر۔ تو یہ مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے، میم وہ کہتے ہیں کہ پانی کی لہر، میم جیسے لکھی جاتی ہے، وہ میم پڑی میم، ایک تو وہ نیچے کھڑی میم جو ہوتی ہے اس کا نیچے آپ لے جاتے ہیں ڈنڈا، لیکن عام طور پر میم جو ہے عربی زبان کی وہ پڑی میم جو ہے ایک طرف کنڈی سی ہے اور دوسری طرف وہ اس کا وہ بازو تقریباً ہاریزونٹل جو جاتا ہے، یہ سمندر کی لہر کے مانند۔ اس میں بھی وہ صورتیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر کا پھٹ جانا جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام میم طا سین میم، ان صورتوں میں میم کا جو ہے حرف آیا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک درجے میں دلچسپی کی بات ہے، ایک مناسبت بعض حروف میں تو یقیناً نظر آ رہی ہے، نون کی سورہ نون کے ساتھ مناسبت، تا کی تا سین میم کے ساتھ مناسبت، یہ کافی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، لیکن اس پر بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، اسے بھی قاعدہ کلیہ جو ہے پوری بات اس کے اندر نہیں سمجھی جا سکتی۔ تیسری بات جس کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے عرض بھی کیا تھا، یہ موسٹ ریسنٹ واقعہ ہوا کہ 19 کے عدد کے حوالے سے ایک شخص نے، ڈاکٹر رشاد خلیفہ امریکہ میں ہوتے تھے، یہ اب فوت ہو چکا ہے اور مرتد ہو کر فوت ہوا ہے، ویسے بھی پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ ہوا، ورنہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا، بہائی تھا، اور اس نے 19 کے ہندسے سے قرآن کے ایک سائنٹیفک ثبوت کے طور پر اس کو پیش کیا کہ اس کا ایک میتھمیٹیکل نظام ہے، اور کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے قرآن کا کلام اللہ ہونا، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام مسلمانوں کی دلچسپی کی ہوتی ہیں، تو بڑی جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیلی تھی، نیک دل لوگوں نے اس کے اپنے طور پر چھپوا کر وہ تقسیم کیے، حالانکہ قرآن مجید کے لیے اس قسم کے ثبوت جو ہے وہ اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بات بھی ایک اعتبار سے میرے نزدیک چونکہ جزوی طور پر صحیح ہے تو میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو حروف آئے شروع میں، اس سورت کے شروع میں جو حروف آئے ہیں وہ حروف اس سورت کے اندر 19 کا ملٹیپل کی شکل میں آئے، ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے قرآن کا۔ اس کی بدبختی یہ ہوئی کہ یہ اصول اس نے ایسا قطعی قرار دے دیا کہ جہاں یہ فٹ نہیں بیٹھا اس نے کہا یہ قرآن کی صورت ہی در حقیقت غلط ہے، اس کی یہ 2 آیتیں، تو جہاں بھی یہ چیز اس کا نظام میتھمیٹیکل نظام ہے وہ فٹ نہیں بیٹھا، اس نے اس کو کہا کہ یہ قرآن مجید میں بعد میں اضافہ ہوا ہے یا یہ محفوظ نہیں ہے، قرآن کی غیر محفوظیت کی بات کر کے اس نے، اور پھر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر وہ قتل کیا گیا، کسی شخص نے اسے قتل کر دیا۔ یہ رشاد خلیفہ کا حشر جو ہے وہ ہو چکا ہے، ورنہ قرآن مجید پر اس نے بڑا شدید حملہ کیا تھا، پہلے ایک چیپ پاپولیرٹی حاصل کی اس حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ اپنی نبوت کی دکان چمکائی اور قرآن مجید کے غیر محفوظ ہونے کا ایک دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا۔ بہرحال وہ تو اس دنیا کے اعتبار سے تو کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ جزوی طور پر صحیح ہے، خاص طور پر سورہ قاف میں، سورہ قاف جو شروع ہوتی ہے قاف والقرآن المجید سے، 57 مرتبہ آیا ہے حرف قاف، یہ میں نے گنتی بھی کی ہے۔ اصل میں بڑی صورتوں کا تو بڑا مشکل ہے، آدمی اسی کام کے لیے بیٹھ جائے وہ حروف کی گنتی کرے، لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے یہ کام کیا، تنقیدیں بھی کی، ثابت بھی کیا کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، غلط اعداد و شمار بھی دیے ہیں، لیکن یہ سورہ قاف میں مجھے ایک کافی اس کی بات جو ہے وزنی نظر آئی کہ 57 مرتبہ آیا ہے، اور ایک جگہ پر قوم لوط کی بجائے اخوان و لوط آیا ہے۔
پورے قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے کہیں اخوان و لوط نہیں آیا، قوم لوط آیا ہے۔ سورہ قاف میں قوم اگر آ جاتا لوط کے ساتھ بھی تو یہ حرف جو ہے قاف سورہ قاف کے اندر 58 مرتبہ ہو جاتا اور وہ ملٹیپل نہ رہتا 19 کا۔ اس اعتبار سے بعض جگہوں پر یہ بات بھی ایک جزوی حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس نے بڑی ایک طرح سے کنونسنگ ایک قرآن مجید سے استشہاد بھی کیا تھا، علیہا 19، یہ سورہ مدثر میں جو آیت آئی ہے کہ جہنم پر جو فرشتے یا جو اس کے نگران ہیں، پہرے دار ہیں، وہ 19 ہیں، 19 فرشتے کہیں، سرہنگ کہیں، جو بھی وہاں کے ذمہ دار نگران ہیں، 19 ہیں، علیہا 19۔ اب یہ 19 کا لفظ وہاں پر آیا ہے، اس نے کہا قرآن مجید کو بھی گارڈ کر رہا ہے 19 کا ہندسہ، یہ اس اعتبار سے اس نے بات شروع کی۔ لیکن یہ کہ اول تو مجھے اس کی بات پہلے غلط محسوس ہوئی، اس نے کہا آیت بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، حالانکہ وہ 19 حروف نہیں بنتے، وہیں پر اس کا در حقیقت بات کا غلط ہونا تو مجھ پر تو ثابت ہو گیا تھا، لہذا میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریسلی لیا ہی نہیں۔ البتہ آج کی دنیا میں چونکہ ایک بہت بڑی معروف شخصیت ہے شیخ احمد دیدات، اور وہ عیسائیت کی تردید میں اور مناظرے جو انہوں نے کامیاب کیے ہیں عیسائی علماء سے اور پادریوں سے، اس میں جو انہیں اللہ نے کامیابیاں دی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت پاپولر ہیں، بہت یعنی دنیا کے اندر عالم اسلام میں وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے اس سے رشاد سے، اور انہوں نے اس خیال کو بہت پھیلایا ہے۔ الحمدللہ کہ اس درجے میں کبھی بھی میں قائل نہیں ہوا اور نہ میں نے اس کو اس انداز سے پھیلایا۔ بعد میں بہرحال انہوں نے بھی پھر اپنا وہ جو رجوع کرنا اور توبہ، انہوں نے خط لکھا کہ میں مغالطے میں تھا اس شخص کے بارے میں، اور اس سے انہوں نے اعلان برات کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ میں نے یہ تو سمجھا کہ کوئی جزوی حقیقت یہ بھی ہے جس کے کہیں ڈانڈے مل جائیں گے کہیں چل کر، باقی اس سے زیادہ اس کی اہمیت میں نے کبھی نہیں دی تھی۔ اس وقت بھی میں صرف اس کا تذکرہ اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ کم سے کم سورہ قاف میں جزوی طور پر، جہاں نام ہونا بھی جزوی طور پر صحیح ہے، جہاں مولانا فراہی کا نظریہ بھی جزوی طور پر اپلیکیبل ہے، وہاں یہ بھی ایک پہلو ہے 19 کا ہندسہ، اور سورہ قاف کی مثال میرے نزدیک جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس میں اب آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ بڑی مثال ہے اس کی، کہ چاہے حبر الامہ کا قول ہے لیکن اسے بھی امت میں قبول حاصل نہیں ہوا۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو معلوم ہے کہ علم تفسیر کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے صحابہ میں، حضور نے اس کے لیے خاص دعا کی تھی حضرت ابن عباس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اپنے اس نوجوان، اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تاویل کا علم عطا فرما۔ تو حبر الامہ کہلاتے ہیں وہ کہ اکثر جو تفسیری روایات ہیں وہ حضرت ابن عباس ہی سے چلتی ہیں، انہی کے 4-5 وہ جو اہم شاگرد ہیں، اکرمہ بھی ہیں اور مختلف حضرات ہیں، مجاہد ہیں، وہ انہی کے گویا کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک رائے ظاہر کی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ جملوں کا مخفف ہیں، جملوں کی مخفف صورت ہے۔ الف لام میم سے مراد ہے انا اللہ ارا، الف لام میم، انا کا الف، حالانکہ وہاں حمزہ ہے الف نہیں ہے، انا کا پہلا حرف، اللہ کا درمیانی حرف لام، اور ارا الف لام میم، انا اللہ اعلم، اعلم کا آخری حرف میم، تو انا اللہ اعلم، میں اللہ ہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں، یہ جملہ ہوا۔ اس کا پہلے لفظ کا پہلا حرف، درمیانی لفظ کا درمیانی حرف، آخری لفظ کا آخری حرف، الف لام میم بن گیا۔ الف لام را سے مراد ہے اللہ ارا۔ اب یہ بھی ان کا اپنا ایک خیال ہے، تو میں اس کو اس لیے دلیل کے طور پر لا رہا ہوں کہ ہمارے مفسرین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اگر یہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا ہوتا تو سر تسلیم خم، گردنیں گرانی ہے، بات ماننی ہے، لیکن یہ کہ ذاتی خیال، چونکہ یہ مرفوع قول نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذاتی خیال ہے، لہذا اسے مفسرین نے صرف ذکر کر دیا ہے علمی ایک دلچسپی کے انداز میں۔ باقی یہ کہ اس قول کو بھی، خواہ وہ حبر الامہ کا قول ہے، اسے بھی قبول حاصل نہیں ہوا امت میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سائن ہے امت کے اندر کہ جہاں تک تو حضور کا فرمان ہے اس پر چون و چرا نہ ہو، جب ثابت ہو جائے کہ حضور نے فرمایا۔ باقی جس کا قول بھی کوئی ہے اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ آپ دلیل سے اسے قبول کریں یا دلیل سے اسے رد کر دیں۔
بس حروف مقطعات کے بارے میں اسی قدر عرض کرنا تھا۔ اب کل انشاءاللہ تعالیٰ اب سورہ بقرہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ کریں گے۔ حروف مقطعات کے بارے میں یہ ساری باتیں میں نے اس لیے نوٹ کرا دی ہیں کہ آئندہ بھی درس کے دوران جب یہ حروف آئیں گے تو مجھے پھر کبھی ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔